اللہ تعالیٰ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھتے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یادوں نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے ہوئے آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر رہ گئے تھے، وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھے ہوئے ہیں۔ یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اللہ کے ایک کن میں رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو ضائع چلے گئے، میں کچھ بھی بولنے والا نہیں ہوں۔ سنو، یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل 1000 بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ آپ نے سنا تو ہوگا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا تاکہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہی تو برداشت کی ہے۔ اتنا سفر طے کر لینے کے بعد آج جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو؟ اتنے کٹھن صبر کے بعد اب جب سلے کا وقت ہے تو کیوں تم راستے میں ہی ٹھہر گئے ہو؟ اٹھو، اب تو سفر ختم ہونے کو ہے۔ اب تم منزل کے نہیں بلکہ منزل تمہاری منتظر ہے۔ اب تمہیں معجزوں کا نہیں بلکہ معجزوں کو تمہارا انتظار ہے۔ اب کن تمہاری ایک آخری دعا کا ارادہ باندھے ہوئے ہے کہ یہاں تم مانگو اور وہاں تمہیں منہ سے نکلی پہلی فریاد پر نواز دیا جائے۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلے کا وقت ہے۔ اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے۔ اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں، اب آنسوؤں کو مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے۔ کسی اور کا نہیں، اب یہ تمہارا وقت ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اللہ نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ اگر اللہ نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب کچھ بدلنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ناممکن لگے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں میں دور لگتا ہوں، میں قریب ہی ہوں اور پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ معجزے ہوتے ہیں، خاموشی کے خواب سچ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل نئے ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف ممکن ہے نماز، دعا اور اللہ سے محبت کی بنا پر۔ اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی ہی کیوں نہ ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لے کہ اللہ ہے اور وہ بہت جلدی راضی ہوتا ہے۔ دیکھنا آپ کا دل پرسکون ہو جائے گا۔ چیزیں ٹوٹ کر بیکار ہو جاتی ہیں مگر دل ٹوٹ کر زیادہ نایاب ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اپنے خالق کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اب قبولیت کی گھڑی دور نہیں، صبر کے سجدوں کے بعد اب شکر کے سجدے لازم ہیں۔
تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھانا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ اللہ کی اور تمہاری چاہت، جب ہم تھک ہار کر لوٹتے ہیں تو وہی کہتا ہے ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، مان لے گا گر تو جو میری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے۔ صبر کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، انسان واقعی ہی بہادر بنتے بنتے تھک جاتا ہے، کچھ آزمائشیں واقعی ہی کمر توڑ کر رکھ دیتی ہیں، مگر ہمارا رب ہر مشکل سے بڑا ہے۔ بس ہم اس بات سے ہمت رکھیں، ہم بھول جائیں گے مگر وہ رب، ہمارے صبر کے ساتھ وہ روتی ہوئی آنکھیں، وہ کپکپاتے ہوئے ہونٹ، وہ سجدوں میں جھکنے والا سر، اور وہ صرف اسی کو راضی کرنے کی طلب میں رہنے والا دل، وہ کچھ بھی نہیں بھولے گا۔ ہمیں ہمارے ہر عمل کا اتنا اجر دے گا کہ ہم شکر کے سجدے کرتے ہی رہ جائیں گے۔ تمہارا رب تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے بھی تقدیریں لکھ سکتا ہے، وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے ویسے اختتام کو بدل سکتا ہے۔ خود پر بہت زیادہ غم طاری نہ کرو، ہوگا وہی جو حکم رب العالمین ہے۔ تمہارے کچھ بھی چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ پریشان نہ ہو، رب سے دعا کرو، اس پر چھوڑ دو اور بے فکر ہو کر چلتے جاؤ جہاں وہ رب کی ذات آپ کو لے کر جا رہی ہو۔ یاد رکھنا جو فیصلہ رب العظیم ہمارے لیے کرتے ہیں نا، وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوتا ہے۔ ان کہہ دیا جائے گا تمہاری ہر دعا پر، بس صبر رکھو۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو، یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا، اور جس طرح طوفان کے بعد قوس قزح آتی ہے، وہی قوس قزح تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت میں بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ پر کچھ چھوڑتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں تو آپ کبھی نقصان میں نہیں جائیں گے۔ جس دن آپ یہ جان جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے جب کوئی چیز دور کر دیتا ہے تو اس میں خیر چھپی ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی آپ سے لے لیا جاتا ہے یا تو اسے ہی بہتر بنا کر دے دیا جاتا ہے یا اس سے بہتر آپ کو دیا جاتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ رب آپ سے جو لے اس کے بدلے کم دے۔ وہ ذات کبھی آپ کو نعم البدل میں اس چیز سے بڑھ کر ہی دیتی ہے۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا ہے تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ غم لے کر سونے والے کی صبح غمگین ہی ہوتی ہے، تو اپنے دل کو ہر فکر سے آزاد کر دے، دل میں یقین پیدا کریں۔ جس نے ہر تکلیف سے آپ کو نکالا ہے، کیا وہ اب نہیں نکالے گا؟ جہاں ہر راستہ بند نظر آتا ہے، وہیں سے اس کی مدد نظر آتی ہے، وہیں سے معجزوں کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کبھی کبھی ہم بہت بے بس ہو جاتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس اب اور برداشت نہیں کر سکتے، صبر کا لیول اب یہیں ٹوٹ جائے گا، مایوسی کا گھیراؤ تنگ ہو جائے گا، مگر پھر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، آنسو آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں، تو رب کی طرف جھکاؤ بڑھتا ہے۔ جیسے جیسے ہم سجدہ بجا لاتے ہیں، بے بسی مسکراہٹ میں بدل دی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا ورد جب زبان پر چڑھتا ہے تو شکر کا گھیراؤ بڑھ جاتا ہے، صبر مستقل سکونت اختیار کر جاتا ہے، سجدہ شکر ادا ہو جاتا ہے، پھر وہ آنسو خوشی کے آنسو میں بدل جاتے ہیں۔
پھر تم ہوتے ہو اور تمہارا رب ہوتا ہے، تم اسے پا لیتے ہو اور وہ تمہاری زندگی تمہارے مطابق تبدیل کر دیتا ہے۔ تم اپنی کہانی جس کے بھی پاس لے کر جاؤ گے، کوئی مشورہ دے گا، کوئی تمہیں ہی غلط کہے گا، کوئی تم پر ہی ہنسے گا، کوئی تسلی دے گا، اور پھر سب تمہیں بھول جائیں گے، تمہارا غم بھی بھول جائیں گے، دو باتیں کہہ کر آگے بڑھ جائیں گے، لیکن وہ رب سنے گا، مشورہ نہیں بلکہ ہدایت دے گا، تمہیں غلط نہیں کہے گا، تمہیں سکون عطا کرے گا، تمہیں بھولے گا نہیں بلکہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ سب بھول جاتے ہیں لیکن اللہ یاد رکھتا ہے۔ اپنے برے وقت میں اللہ کو یاد کیا کرو، وہ تمہیں اپنے قریب کر لے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ، توکل رکھو، تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا، کیونکہ وہ رب آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تمہارے رب کے لیے ناممکن ہے۔ جانتے ہو تم خود دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرتے، بلکہ جب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے اور جب وہ تمہاری چاہت میں راضی ہوتا ہے تو وہ تمہارے دل اور تمہارے ہاتھوں کو دعا کے لیے کبھی تھکنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کرنے والے ایمان کے بہترین درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ ان کی چاہت پھر اللہ کے ڈھانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے دل اللہ تعالیٰ اپنی جانب پھیر لیتا ہے، جو صبر کے راستے پر مستقیم چلتے ہیں، جو اللہ کے فیصلوں کو قبول کرتے ہیں، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ بہترین اجر پاتے ہیں۔ اکثر اوقات زندگی ہمیں ایسی موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں ہم بے بس ہو جاتے ہیں، گرنے لگ جاتے ہیں، پھر یہ یاد آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، پھر دل اللہ کی جانب مڑتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں ایمان والے، کامل ایمان والے، جو صالح بن جاتے ہیں، جنہیں روز قیامت صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا، اور اللہ اس ساری تلخی کا مداوع کرے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔ عنقریب تم دیکھو گے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے لیے وسیلہ بن جائے گا، اور تمہارے تمام سواریہ نشانوں کے آگے تقویم کا نقطہ لگا دیا جائے گا۔ بس تم اپنے رب سے ہمیشہ بھلائی اور اچھے وقت کا یقین کیے رکھو۔ جب کبھی شیطان تمہیں وسوسوں میں ڈالے تو اللہ کی پناہ ڈھونڈو، بے شک وہ تم پر رحم کرنے والا اور سب سے زیادہ رحمت نازل کرنے والا ہے۔ وہ تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی ایک ایک وجہ جانتا ہے، وہ ان کو اپنے کن سے خوشیوں میں بدل دے گا، بس وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھو۔ قرآن کہتا ہے پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ اپنے آپ کو دیکھو کیسے ثابت قدم ہو اتنی آزمائشوں کے بعد بھی، کیونکہ اللہ جانتا تھا میرا بندہ یہ برداشت کر لے گا، اور یقین کرو جلد ہی تمہاری یہ آزمائش بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی نظر میں یہ دنیا بہت حقیر ہے۔ وہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اسی کو عطا کرتا ہے جسے وہ محبوب رکھتا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں اسے تم تک تمہاری دعائیں لاتی ہیں۔ تم سوچتے ہو کہ سارے راستے بند ہو گئے ہیں، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے ایک نیا راستہ بنا رہی ہیں۔